تعالیٰ کا عذاب آیا تھا ایسے ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کی بیوی نہیں بچ سکی، نبی کی بیوی نہیں بچ سکی اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو ہم کیسے جب اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، بغاوتیں کریں گے، گناہ کریں گے، تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچیں گے؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ میرے محترم سامعین، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، ہمارے اس پیارے ملک پاکستان میں چونکہ آپ پتہ ہے یہ جمہوری نظام ہے، اس میں اسلامی نظام نہیں ہے، خلافت کا نظام نہیں ہے، نام ملک کا اسلامی ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ نام اسلامی ہے۔ یہ لوگ تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا نام بھی اسلامی ختم کر دیں۔ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ کہتے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ نہیں ہونا چاہیے، عوامی جمہوریہ پاکستان، نام سے بھی اسلام ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نام اسلامی ہے لیکن نظام جو ہے اس میں جمہوری ہے، اور خلافت کا نظام نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، قرآن کا نظام نہیں ہے، انگریز کا لایا ہوا قانون ہماری عدالتوں میں چل رہا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، چونکہ جمہوری نظام ہے اور ہماری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، اکثر جماعتیں ان میں سے لبرل جماعتیں ہیں، اکثر جماعتیں لبرل جماعت اس کو کہا جاتا ہے جو دین بیزار جماعتیں ہیں، اکثریت ان کی بس جو پیچھے سے امریکہ سے حکم آتا ہے، یورپ سے حکم آتا ہے، وہ ان کو مدد دیتے ہیں، جو قانون چاہتے ہیں قانون انہیں بھیج دیتے ہیں اور ان سے پاس کروا لیتے ہیں۔ تو طرح طرح کے غیر اسلامی قوانین ہمارے ملک میں نافذ ہیں، انہی میں سے کئی ایسے ہیں جو نکاح کے معاملے میں ہیں کہ جی نکاح میں عورت کو نکاح کا حق تفویض کیا گیا یا نہیں کیا گیا، نکاح کے رجسٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی دوسری شادی یا تیسری شادی ہے تو پہلی بیوی سے اجازت نامہ لینا ہے، پھر اس کو یونیکون سے تصدیق کروانا ہے، فلاں بہت شرطیں ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ مطلب اسلام کے متصادم ہے۔ اسی طرح یہ قانون ہے کہ لڑکے کی عمر 18 سال سے کم ہو تو اس کا نکاح رجسٹر نہیں ہو سکتا، لڑکی کی عمر 18 سال سے 16 سال سے کم ہو تو اس کا نکاح رجسٹر نہیں ہو سکتا۔ تو آیا پھر ایک بندہ، لڑکا آج کل بالغ ہو رہا ہے 15 سال کا، لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں 12 سال 13 سال 14 سال میں بالغ ہو رہی ہیں، تو آیا جب تک ان کا نکاح رجسٹر نہیں ہوگا، اگر ان کے نکاح کا ارادہ ہے تو وہ کیا کریں گے؟ پھر اپنی نفسانی خواہش کدھر پوری کریں گے؟ مطلب یہ خلاف اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بالغ ہو جائے بچہ یا بچی تو اس کو شرعاً شادی کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن ہمارے ملک کا قانون کہتا ہے کہ وہ نکاح رجسٹر نہیں کرا سکتا۔ اگر نکاح خواہ نے رجسٹر کر دیا تو 50,000 روپیہ جرمانہ ہے۔ کتنا؟ اس لیے میرا بھی خیال کیا کریں، بچایا کریں، بعض دھوکے سے نا عمر نہیں ہوتی، ہمیں دھوکے سے کہتے ہیں جی عمر پوری ہے جی نکاح پڑھا دو، اور پھر بعد میں ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اسی طرح 2018 میں ہماری اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا، اس میں ہم نہیں چاہتے ہیں کس جماعت نے پیش کیا، کس بندے نے پیش کیا، وہ سارا کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خیر بل پیش ہوا۔ اس بل کا نام تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ اصل میں تو وہ اس لیے پیش کیا گیا کہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں، جو خسرے ہوتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے ایک بل تھا، لیکن یہ جو کافر لوگ ہیں، جو یورپی این جی اوز ہیں یا دین بیزار لوگ ہیں، یہ اپنا مقصد ہر چیز میں حاصل کرتے ہیں، اپنا مذموم مقصد حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کر دیا کہ ٹرانسجینڈر اصل میں یہ خنثی کو یا خسرے کو کہتے ہی نہیں ہے، اس کا نام ہوتا ہے انگلش میں اس کو کہتے ہیں انٹرسیکس کہتے ہیں، اس کو جو پیدائشی طور پر خواجہ سرا یا خسرا ہوتا ہے اس کو انٹرسیکس کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا نام ہی ٹرانسجینڈر رکھ دیا۔ ٹرانسجینڈر کا مطلب ہے اپنی جنس تبدیل کرنے کا قانون۔ اس قانون میں انہوں نے یہ شکیں شامل کی ہوئی ہیں کہ جو مرد ہو حقیقت میں وہ چاہے تو اپنے آپ کو عورت رجسٹر کرا سکتا ہے، اگر وہ خود یہ فیل کرتا ہے کہ جی میں عورت لگ رہی ہوں، اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا بعض مرد عورت بنے ہوئے ہوتے ہیں، عورتوں والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور عورتوں کی طرح جو ہے وہ آواز نکالتے ہیں، تو ایسا مرد اپنے آپ کو اپنے شناختی کارڈ میں عورت لکھوا سکتا ہے، اس قانون میں یہ ہے۔ اور یہ ہے کس طرح کوئی عورت ہے اگر وہ مرد بننا چاہتی ہے، جیسے کئی عورتیں آپ دیکھیں معاشرے میں مرد بنی ہوتی ہیں، مردوں والے کپڑے پہنتی ہیں اور باقی مردوں والے کام آواز مردوں کی طرح نکالتی ہیں، تو اس قانون میں یہ ہے کہ وہ عورت جو خود یہ محسوس کرے
یا مرد بننا چاہے تو وہ قانونی طور پر اپنے شناختی کارڈ میں نادرہ دفتر جا کے اپنے آپ کو مرد لکھوا سکتی ہے۔ اس طرح کوئی خواجہ سرا ہے، خسرا ہے، وہ کہتا ہے میں عورت بننا چاہتا ہوں تو وہ اپنے آپ کو عورت لکھوا سکتا ہے۔ اگر چاہے کہ میں مرد بننا چاہتا ہوں تو اپنے آپ کو مرد لکھوا سکتا ہے۔ اچھا، یہ اس قانون میں ہے۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوگا، یہ قانون مغربی ممالک میں بھی پاس نہیں ہوا ہے، بھارت میں بھی پیش ہوا ہے۔ بھارت میں بھی انہوں نے شرط یہ لگائی ہے کہ میڈیکل بورڈ تصدیق کرے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے یا خواجہ سنا ہے، تو تب اس کو مطلب وہ دیا جائے گی، وہ شناخت دی جائے گی۔ وہاں پر بھی ایسے عام نہیں ہے، لیکن پاکستان میں جو یہ بل پیش ہوا ہے اس میں بغیر کسی شرط کے یہ کہا گیا ہے کہ ہر بندہ اپنی جنس خود جو چاہے اس کو رجسٹر کروا سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا بہت بڑا نقصان ہے، دینی نقصان بھی ہے، دنیاوی نقصان بھی ہے۔ دینی نقصان ایک اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، ایک اگر عورت ہے وہ اپنے آپ کو نکاح میں مطلب شناختی کارڈ میں نادرہ دفتر جا کے اپنے آپ کو لکھوا دیتی ہے کہ میں مردوں والی کیفیت محسوس کرتی ہوں، مجھے مرد رجسٹر کیا جائے۔ اچھا، ہے وہ عورت ہے اور بن گیا وہ کیا ہے؟ مرد ہے۔ تو ایسے تو اب وہ ایسے چاہے کسی عورت سے شادی کرنا چاہے، عورت سے، تو وہ قانونی لحاظ سے اسے شادی کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ اور ایک اگر مرد ہے، اس نے اپنے آپ کو نادرہ دفتر جا کے لکھوا دیا ہے کہ میں کیا ہوں جی، عورتوں والی کیفیت میں مجھے عورت لکھا جائے شناختی کارڈ میں۔ شناختی کارڈ میں عورت لکھ دیا گیا ہے، حقیقت میں ہے مرد ہے۔ اب اگر وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرنا چاہے تو وہ مرد سے شادی کر سکے گا، قانونی لحاظ سے کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ اس کے پیچھے پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ جو قوم لوط والا کام تھا نا، جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے، وہ جو قوم لوط والا عمل تھا اس کو ایک قانونی تحفظ دینے کی ایک صورت ہے یہ قانون۔ دیکھیں، جب عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا لی، مرد نے اپنے آپ کو عورت لکھوا دیا، پھر دوسرے مرد سے شادی کر رہا ہے، تو مرد سے شادی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہی مقصد ہے جو قوم لوط کا مقصد تھا۔ تو اس طرح اس کو قانونی تحفظ دے رہے ہیں تاکہ کوئی اس پر رکاوٹ نہ ڈال سکے، کوئی پولیس اس کو پکڑ نہ سکے، کوئی اس کے خلاف کارروائی نہ ہو سکے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا الحمدللہ ملک اسلامی ملک ہے، عورتوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، مردوں کی الگ جگہیں، جم ہے عورتوں کی الگ ہوتی ہے، مردوں کی الگ ہوتی ہے، سوئمنگ پول ہے مردوں کے الگ عورتوں کے الگ ہوتے ہیں، پارک ہوتے ہیں، فیملی پارک الگ ہوتے ہیں، مردوں کے الگ عورتوں کے الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح واش روم ہوتے ہیں، آپ اڈوں پر جائیں، دوسری جگہوں پہ جائیں، لکھا ہوتا ہے ٹوائلٹ زنانہ لکھا ہوتا ہے، مردانہ لکھا ہوتا ہے، لیڈیز جینٹس لکھا ہوتا ہے۔ اب ایک مرد ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے اپنے آپ شناختی کارڈ میں لکھوا دیا عورت، دو عورتوں والی ساری جگہ میں جا سکے گا، شناختی کارڈ دکھائے دیکھو نا میں تو عورت ہوں، عورتوں والی شکل بنا لے، عورتوں والے کپڑے پہن لے، تو ساری عورتوں والی جگہ میں جا سکے گا۔ اب یہ خیالی پلاؤ بھی نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف خیالی پلاؤ ہے، خیالی پلاؤ نہیں ہے یہ۔ تو میں نے اس کا دینی نقصان ذکر کیا، دنیاوی نقصان بھی یہ ہے اس کا۔ ایک عورت ہے مثال کے طور پر، اسلام میں قرآن کی روح سے وراثت میں مرد کو، بھائی کو ڈبل حصہ ملتا ہے، جو بیٹی ہوتی ہے اس کو سنگل حصہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر 3 لاکھ وراثت ہے تو 2 لاکھ بیٹے کو ملے گا اور 1 لاکھ بیٹی کو ملے گا۔ اس قانون کے لحاظ سے جب اپنی مرضی سے بندہ جو چاہے بن سکتا ہے، تو ایک عورت ایسے کرتی ہے وراثت حاصل کرنے کے لیے، نادرہ دفتر جا کے اپنے شناختی کارڈ میں لکھوا دیتی ہے کہ میں مرد ہوں، میں کیا ہوں جی، میں مرد ہوں۔ شناختی کارڈ میں اس کو الاٹ ہو جاتا ہے کہ یہ مرد ہے جی، ٹھیک ہے، مردوں والے کپڑے پہن لیتی ہے، مردوں جیسی شکل بنا لیتی ہے۔ تو پھر جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اپنے دوسرے بھائی کو کہتی ہے میں بھی مرد ہوں، تو بھی مرد ہے، اس لیے ہمارا حصہ کیا ہوگا؟ برابر برابر۔ تو لڑائی فساد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لڑائی فساد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر یہ بھی سمجھیں کہ یہ صرف خیالی پلاؤ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ صرف کاغذوں کی باتیں ہیں۔ ابھی یہ 2018 میں پیش ہوا تھا۔ پھر جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں مشتاق احمد خان، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور اس میں ترامیم پیش کی تھی کہ نہ کوئی میڈیکل بورڈ کی شرط ہے، نہ آپ نے نام صحیح رکھا ہے اس کا نام۔ اگر خسروں کے لیے قانون بنایا تو اس کا نام وہ رکھے نا جو خسروں والا نام ہے، یہ ٹرانسجنڈر اس کا نام کیوں رکھ دیا ہے؟ تو انہوں نے ترامیم پیش کی۔ خیر وہ ابھی اسمبلی میں زیر بحث آئی ہیں، وہ ترامیم اسمبلی میں جب زیر بحث آئی ہیں
اور اگلے مہینے اکتوبر کے مہینے میں یہ بل پارلیمان میں پیش ہونا ہے اور وہاں سے اس نے جس کی ووٹوں کی اکثریت ہوگی یہ پاس ہو جائے گا۔ یہ نہ دیکھیں لوگ، میں اس دن ایک بندہ مجھے میسج کر رہا تھا، دیکھو جی اب تو نون لیگ کی حکومت ہے نا، اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت نا، پی ڈی ایم کے وہ سربراہ ہیں، تو ایسے قانون کیوں پیش ہوتے ہیں؟ بات کو سمجھنا چاہیے، سمجھنا یہ ہے کہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، وہاں جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے نا وہ قانون پاس ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے حکومت شہباز شریف کی اگر اسلام آباد میں اس کی حکومت ہے، یہ دیکھیں سندھ میں کس کی ہے، خیبر پختونخوا میں کس کی ہے، ہر صوبے میں الگ الگ حکومت ہے، یہ تو کوئی مکس ہے، چار والی حکومت ہے یہ حکومت جو ہے۔ خیر پھر بھی جس جماعت کے یا جس ذہن کے لوگوں کے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے وہ قانون پاس ہو جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے اسمبلی میں جب آواز اٹھائی سینیٹر مشتاق احمد خان نے، اور ابھی اس کو زیر بحث لایا گیا، تو انہوں نے پوچھا سوال وزیر داخلہ سے کہ وزیر داخلہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا کسی نے کوئی درخواست بھی دی ہے کسی مرد نے عورت بننے کی اور کسی عورت نے مرد بننے کی، کسی خسرے نے مرد یا عورت بننے کی؟ تو انہوں نے کہا ہے ہمیں 28,000 کچھ درخواستیں موصول ہوئی۔ کتنی جی؟ 30,000 سمجھ لیں، 28,000 کچھ درخواستیں، اور ان میں سے اکثریت مردوں کی تھی، اکثریت مردوں کی تھی کہ جنہوں نے اپنے آپ کہا جی ہمیں عورت والی فیلنگ ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں قانونی طور پر کاغذی طور پر شناختی کارڈ میں ہمیں عورت قرار دیا جائے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر عورتیں تھیں، اور تیسرے نمبر پر پھر خواجہ سرا تھے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عورت کہا جائے اور کوئی کہہ رہے تھے ہمیں مرد رجسٹر کیا جائے۔ تو کتنے بندوں نے درخواستیں دی ہیں؟ 28,000 کچھ بندوں نے، اور ساری کی ساری درخواستیں منظور ہو گئی ہیں، اور ان کو جو جو وہ جنس چاہتے وہ ان کو الاٹ کر دی گئی ہے، ان کو الاٹ کر دی گئی ہے۔ اب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جدھر ہم جا رہے ہیں تو زنانہ باتھ روم میں عورت ہی ہوگی مرد نہیں ہوگا، مرد بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو اتنے بندے تھے 16,000 مردوں نے درخواستیں دی تھی، اور ان کو قانونی طور پر شناختی کارڈ میں ان کو عورت کا حق لکھ دیا گیا ہے، وہ اب عورت والا شناختی کارڈ دکھا کر ہر جگہ عورتوں والی جگہوں میں جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو وقت پورا ہو گیا ہے، آخری گزارش آپ کے سامنے یہ کرنی ہے کہ ہمارا ملک بہت ساری اس میں خوبیاں بھی ہیں، بہت خوبیاں بھی ہیں، بہت لحاظ سے بہتر بھی ہے، لیکن یہ جو نظام مسلط ہے بہت خرابیاں بھی ہیں اس میں، ٹھیک ہے جی۔ نام تو ہم نے یہ کلمے کا نعرہ بلند کر کے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگا کے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون اسلام اور قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا اس میں، لیکن ایسے ایسے قرآن و سنت کے خلاف بل پیش ہوتے ہیں، اور ہماری اسمبلی میں چونکہ لادین لوگوں کی اکثریت ہے تو وہ بل پاس ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو دیکھیں، یہ جو میڈیا ہے نا، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اور یہ جو فیس بک ہے، ان میں بھی بڑی طاقت ہے۔ بہت سارے مسائل آپ پتہ ہے جب اٹھے ہیں، ابھی بجلی کے بل سے، ٹھیک ہے جی، ابھی بھی عمل صحیح نہیں ہوا، لیکن بجلی کے بلوں کے خلاف بہت احتجاج ہوا ہے، فیس بک پر بھی، ہر جگہ پر بھی لوگوں نے بھی کیا ہے، تو وہ مجبور ہو گئے اس کو تبدیل کرنے پر، ٹھیک ہے جی، واپس لینے پر، اور بھی بڑی طاقت ہے اس میں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو صحیح استعمال کریں، اور یہ جو قانون ہے غیر دینی اور قرآن کے خلاف اور دین کے خلاف، اس کے خلاف بھی اپنی بھرپور آواز اٹھائیں، اور اسمبلی میں ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں، دینی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کی دفتری زبان انگلش ہے۔ دفتری زبان کون سی ہے؟ قومی زبان کون سی ہے ہماری؟ اردو۔ اور دفتری زبان کون سی ہے؟ انگلش۔ جب یہ بل پیش ہوتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتے کسی کو اس میں ہے کیا ہے، سارا انگریزی میں لکھا ہوتا ہے، اور جو بیٹھے ہیں اسمبلی وہی ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑھے ہوتے ہیں، پتہ ان کو پتہ ہی نہیں، کوئی سوئے ہوتے ہیں، کوئی جاگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو پتہ ہی چلتا ہے کہ پیش کیا ہوا ہے۔ جو غور کرتا ہے، جو سمجھتا ہے، اس کو پڑھنا آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس بل میں کیا ہے، ہر بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ چائنا کا صدر یا وزیر اعظم کہیں باہر گیا ایک ملک میں، تو اس کو کہا گیا کہ جی آپ کون سی زبان میں تقریر کریں؟ انگلش میں تقریر کریں۔ اس نے کہا جی ہم گونگے نہیں، ہماری اپنی زبان ہے، اور جیسی بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہماری اپنی زبان، فخر کرتے ہیں۔ ہمارے جدھر بھی جاتے ہیں نا پینٹ کوٹ پہن کر، تو انگریزی میں نا منہ ڈنگا ڈنگا کر انگلش بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ تو یہ بھی چاہیے کہ ہمارے ملک کی دفتری زبان بھی اردو ہونی چاہیے، ہر بندے کو سمجھ آئے کہ یہ کیا بل پیش ہو رہے ہیں اور کیا نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حقیقت سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر قسم کے ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں
ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ بچائے اور قرآن و سنت کے خلاف بل پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ جب ایسے گناہ عام ہو جاتے ہیں، ایسے قانون جب پاس ہو جاتی ہے، پھر جب عذاب آتا ہے وہ پھر سب پہ آتا ہے۔ پہلے ہی عذاب کا شکار ہے ملک، ہر طرف تباہی تباہی ہے، سیلاب ہی سیلاب ہیں، دنیا غرق ہو گئی ہے ساری، اوپر سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا فرمائی وہ سنتے ادا فرما لیں۔